سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا اللہ عنا محمد ماہو اہلہ. بہت ہی عزیز ساتھیوں اور بہت محترم اور مکرم اور معظم جماعت کے احباب و طلباء کرام، اللہ جل شانہ آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دیتا ہے کہ میرے بندو، نامساعد حالات میں یا ایسے کہ جو موجودہ حالات ہیں کہ جس میں یعنی بھوک، راشن اور خوف یعنی تنگ دستی کا، بیماری کا یعنی خوف ہے، تو اس میں تم پریشان نہ ہو. مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ توکل رکھے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون کو اللہ جل شانہ پر توکل جو ہے یہ ایک عظیم سعادت ہے، یہ ایک بہت بڑی عظیم سعادت ہے کہ بندہ اپنے رب پر تکیہ کرے، رب پر بھروسہ کرے. اصل میں دیکھیے کہ یورپ میں کوئی رب نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے یورپ نے رب کو ڈیفائی کیا ہے اور وہاں پر کوئی ایسا نہیں کہ جو مشکلات کو حل کر سکے، پریشانیوں کو دور کر سکے، جو مصیبت میں انسان کا ملجا و ماوا اور اس کی تکلیف کا مداوا بن سکے. تو دیکھیے اس شکل میں وہ لوگ کس چیز میں مبتلا ہوتے ہیں، ذہنی پریشانیوں میں. ان کی مینٹل سائیکالوجی کبھی تو اس میں سائیکوسس ہو جاتا ہے، کبھی اس میں بائی پولر ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، کبھی وہ شیزوفرینک ہو جاتے ہیں. اس لیے کوئی سہارا ہی نہیں، کوئی ملجا اور ماوا ہی نہیں، کوئی ایسا سایہ ہی نہیں جس کے تلے سانس لے سکیں، کوئی ایسا پیارا ہی نہیں کہ جس کے ماتھے کو بوسہ دیکھ سکیں اور جس کے قدموں پہ سجدہ کر سکیں اور جس کے قدموں کے اوپر پیشانی رکھ سکے، اس سے مانگ سکیں. تو وہ رب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، وہ رب ان کے پاس ہی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ان کے قلوب میں یعنی پریشانیوں نے گھیرے ڈالے ہوئے ہیں، ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور ان کے قلب میں وحشتوں کے سائے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو بالکل مکینیکل ہے، میٹریلسٹک ہے، اس میں مادیت پرستی ہے. مادے میں خاک روحانیت ہوگی اور روح تو انسان کے اندر موجود ہے. تو مادے سے تو آدمی کے مسلز ہی ڈیولپ ہو سکتے ہیں، روح تو نہیں ڈیولپ ہو سکتی. روح کے لیے تو روحانیت چاہیے اور روحانیت تو صرف اللہ کی ذات سے ملتی ہے. اللہ جل شانہ کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے
اور وہاں سے انسان کو تقویت ملتی ہے، وہاں سے اس کو شفقت کا سایہ ملتا ہے. وہی ایمبریلا ہے، وہی چھتری ہے، وہی ملجا اور ماوا ہے کہ جس کے سائے تلے ہم بیٹھ کر اپنے دکھ سکھ پھولتے ہیں. تو میں عرض کروں کہ جب کسی کا رب بھی نہ ہوا کرے تو کیا کرے، کیونکہ کبھی تو بیوی ناراض ہے اور کبھی وہ مخالف ہے. ہاں اگر وہ ساتھ ہو تو کچھ اس سے بھی حوصلہ مل جاتا ہے. اور ماں اگر اس کے پاس جیسے آدمی بھاگتا ہے اور جاتا ہے، اور ماں چاہے بیماری ہو اور بوڑھی ہو، بظاہر وہ کوئی اسباب اختیار نہ کر سکتی ہو، لیکن ماں کو لپٹ جاتا ہے، اس کو بھی کوئی شفقت کا سہارا مل جاتا ہے. لیکن ماں ایک ماں تو ہے، دعا کر سکتی ہے، لیکن اس کے اختیار میں پھر بھی کچھ نہیں. لیکن اس آدمی کو ماں کے قدموں میں سر رکھنے سے بھی سکون ملتا ہے. یوں اس کا دماغ جو ہے وہ بگڑنے سے اور نفسیاتی امراض سے بچ جاتا ہے. تو ماں کا سہارا ایک شفقت کا سہارا ہوتا ہے. لیکن پھر یہ سہارا بھی چلا جاتا ہے. اب تو ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اور طوفان کا ایک سمندر ہے، یعنی تکالیف کا ایک طوفان اور پریشانیوں کا ایک سمندر ہے. اب کیا کیا جائے، کس کی طرف رجوع کیا جائے؟ اب تو صرف ایک ہی ذات باقی ہے، وہ رب کی ذات ہے. اس کو ڈیفائی کیا اور اس کا انکار کیا پورے کفار نے، اور اپنی خواہشات نفسانیہ کو ہی اپنا الہ بنا لیا. تو اب مجھے بتائیے کہ جب آدمی کے اوپر کرونا آئے گا، ہیپیٹائٹس بی سی آئے گا، یا دوسرے امور آئیں گے، کبھی کوئی کینسرس سیل وہ جسم میں پھل پھل جائے گا، تو ایسی شکل میں ہم کس کو پکاریں؟ کون سی جائے پناہ ہے؟ کس کے ساتھ تلے جا کے ہم اس کا دامن پکڑیں، کس کا سہارا لیں؟ تو وہ وہی ذات ہو سکتی ہے کہ جس پر موت نہ آتی ہو، جو ازل سے قائم ہے اور ابد تک ہے، کہ جو اول اور آخر ہے، کہ جس کے اندر کوئی تغیر نہ آتا ہو، جس کی شان ہر آن بڑھ رہی ہو. اور یہ بات کہ اس کی بڑی شیون ہو، یا یوں کہیے گا کہ اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اور اس میں کوئی ذوف بھی نہیں آتا، اور وہ کسی سے غافل بھی نہیں ہوتا. اس کا علم ہر شے پر یعنی غالب ہے، محیط ہے، احاطہ کیا ہوا ہے. لیکن اس کو کبھی بھی کسی کام کے کرنے کی کمزوری کا سامنا اگر کرنا پڑ جائے تو پھر وہ رب نہیں ہے، پھر اس پہ بھی توکل نہیں کر سکتے. کیونکہ سیکرٹری صاحب نے کہا ہے کہ یہ کام تو میری ڈومین میں ہے، میں کر دوں گا، لیکن یہ میرے ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. اگر اب بھی یہ کہے کہ یہ میرے ڈپارٹمنٹ کا نہیں، تو پھر وہ رب جو ہے وہ رب ہی نہیں. اس پر تکیہ کیسے کریں جب وہ کام کر ہی نہیں سکتا، جب سارے کام وہ اسی رب ہی کی طرف لوٹتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اسی کی طرف سارے کام لوٹتے ہیں. حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، کوئی نہیں اس کے سوا قدرت والا اور کام کرنے والا. علیہ توکلت، میں نے اپنے رب پر تکیہ کیا، بھروسہ کیا، ٹرسٹ کیا. اور وَهُوَ رب العرش العظیم. اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرا یعنی میرے پہ تمہیں تعجب نہ ہو کہ میں نے کس پر تکیہ کیا ہے، کس پر توکل رکھا ہے، بھروسہ میرا کس پر ہے. وہ عرش عظیم کا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کیا ہے. تو جس کے پاس قوت ہی نہ ہو، جس کے پاس قدرت ہی نہ ہو، اور جو مغلوب ہو جائے، وہ رب تو نہیں ہوا کرتا. تو میں اس رب پر توکل کرتا ہوں کہ جس کے پاس ہر شے کی قدرت ہے، اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی قدرت سے باہر ہو. وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ لہو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہو ان یقول لہو کن، ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے. یہ رب کا تعارف ہے.
اور پھر یہ ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. بادشاہوں کو بادشاہتیں اس نے دی ہوئی ہیں. جتنی بادشاہتیں دنیا میں آئی تھیں اسی نے دی تھی. نمرود کو، فرعون کو بادشاہت اسی نے دی تھی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی ہمیں چاہیے کہ جس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ جل شانہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کر لیں. اس لیے کہ جتنے بھی حوادث زمین پر آتے ہیں، اگر آپ زمین والے کے ساتھ کہ زمین کس کی ہے، زمین تو اللہ کی ہے. اللہ نے زمین بنائی ہے. چاند سورج اللہ نے بنایا ہے. اگر چاند سورج اللہ نے بنایا ہے تو زمین کس نے بنائی ہے؟ زمین بھی تو اللہ نے بنائی ہے. جتنے حوادث زمین پر آ رہے ہیں اور جتنے بھی وائرسز زمین پر آ رہے ہیں، یہ سب اللہ کے امر کے تابع ہیں اور یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہیں. کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو، اور کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. مرضی تو اللہ ہی کی غالب رہتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ میری اس ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے کہ ہم مسلمان، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے سبق دیا ہے کہ جس وقت ہم پریشان ہوا کریں تو ففروا الی اللہ، ہم اللہ کی طرف بھاگا کریں، اللہ کی طرف دیکھا کریں، اللہ کے چہرے کی زیارت کر کے سکون پکڑا کریں اور اللہ جل شانہ ہی سے مدد مانگا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پریشان ہوتے تھے تو اللہ ہی کا چہرہ دیکھتے تھے، اور اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے وہ نماز کے اندر داخل ہوتے تھے، اور نماز میں اللہ جل شانہ کا مشاہدہ کرتے تھے. فرماتے تھے بلال تم اذان دو تاکہ ہم نماز میں داخل ہو کر اللہ رب العزت کا مشاہدہ کریں، نماز میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھیں. تو عزیزان گرامی، ہمیں اپنے مصائب اور مشقتوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ دنیا میں بہار ہی بہار ہے؟ آپ نے کیسے جان لیا کہ دنیا میں خزاں نہیں ہے؟ یہ دنیا میں بہار بھی ہے اور خزاں بھی ہے. اور بہار تو اس لیے ہے کہ جب بہار لوگوں پر آئے تو کیا آیا یہ بہار والے لوگ اللہ کو بھولتے تو نہیں اور اس بہار کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو کبھی اللہ جل شانہ نعمتوں کے ذریعے سے کہ اس کا شکر کیا جا رہا ہے ٹیسٹ لیتے ہیں، اور کبھی خزاں کے ذریعے سے ٹیسٹ لیتے ہیں کہ خزاں کے اندر جو پریشانیاں ہیں کیا اس سے یہ گھبرا جاتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں کوتاہی کرتے ہیں، اور جو اللہ کا امر ہے اس کو تسلیم کرنے میں پس و پیش کرتے ہیں، تو یہاں یہ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. تو آج عرض کرتا ہوں کہ پورے شہر کے اندر خزاں طاری ہے اور پریشانیوں کا عالم ہے. کہیں کرونا وائرسز ہیں اور کہیں رزق کی پریشانی ہے، کہیں حالات کی بدحالی ہے. تو ایسی شکلوں کے اندر پریشانیاں قلوب میں آ رہی ہیں اور لوگوں کے حوصلے کم ہو رہے ہیں. کبھی تو غیر یقینی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور اللہ سے امید کم ہو جاتی ہے، اور کبھی کل کا غم انسان کو ستانے لگتا ہے، اور کبھی بے یقینی کی حالت میں انسان کا ذوف بڑھ جاتا ہے، اور کبھی وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے عدم تحفظ کا شکار ہونے لگتا ہے. تو ایسی تمام شکلوں کے اندر بندے کو رب کی رسی، رب کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے اور اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے، اور اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. اور اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ جتنے بھی احوال میرے اوپر ہیں
افوض، میں وہ تمام احوال کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کرتا ہوں. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. تو جس وقت وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے گا اور کہے گا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تو آپ یقین جانیے گا اللہ جل شان اس کے قلب پر امید کی ایک کرن ڈال دیں گے اور اس کے قلب پر نظر کرم فرما دیں گے. اس کی مایوسی دور ہو جائے گی، اس کے پست حوصلے جمع ہو جائیں گے، اس کی ہمت میں قوت آ جائے گی. تو یوں اس کو زندگی گزارنے کا ایک سہارا مل جائے گا. اور وہ اتنا قوی سہارا ہے کہ دراصل وہی پوری کائنات کا بادشاہ ہے. جس نے رب پہ توکل کیا اس نے بہت مضبوط سہارا پکڑا ہے، ایسا سہارا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اگر وہ اس کو تھامے رکھے تو چھوٹنے والا نہیں. لہذا اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے اور اللہ رب العزت ہی کے اوپر ہر وقت یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے. اور مصائب سے اور جو حالات ہیں ان کو اللہ جل شانہ کی جانب سے سمجھ کر ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیے ہمیں قرآن میں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جتنے بھی احوال انسان کے اوپر آتے ہیں وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آتے ہیں. جب آپ نے رب سے تعلق بنا لیا تو احوال جو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں جب آپ کی طرف آئیں گے تو وہ ان کی شکلیں بدل جائیں گی. وہ اللہ رب العزت ان احوال کو آپ کے لیے عافیت کا سامان بنا دیں گے، یا نامساعد حالات میں آپ کے لیے عافیت کی راہوں کو کھول دیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہوئیے، کبھی بھی نا امید نہ ہوئیے اور کبھی ڈپریشن میں نہ جائیے. اللہ رب العزت کی ذات سے مکمل امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لیں گے، گرنے نہیں دیں گے، ضائع نہیں ہونے دیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ بے عزت نہیں ہونے دیں گے. اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور اللہ آپ کو اپنی رحمت کی چھاؤں تلے رکھیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے توکل اللہ پر کرنا سیکھ لیا تو یوں زندگی میں بہار آ جائے گی. اور اگر توکل کرنا نہ سیکھا تو پریشانیوں کے ایک طوفان رجان کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ وہ پریشانیاں ہوں گی جو آپ کو جو آپ کو خیالات اور تصورات کی وادیوں میں بہکاتی رہیں گی، گھماتی رہیں گی، چلاتی رہیں گی، لیکن مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو مسئلہ حل ہوتا ہے اس سے کہ جس نے کائنات پیدا کیا وہ سب سے پہلے تھا، اول، اور وہی سب سے آخر، اور وہی ابد سے اور ازل تک. تو اس لیے جو رب ازل سے ابد تک ہے وہی رب ہے، اسی کی طرف سے سارے احوال آتے ہیں اور مسائل بھی اس کی طرف سے حل ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر چاہیے مومنین کو کہ وہ توکل کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ ہی پر یقین رکھیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، بے شک کہ اللہ اپنے کافی کے لیے، اپنے بندے کے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے. اور میں آج کا جو ذکر آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی میرا نہیں، علیہ توکلت، میں نے اس رب پر بھروسہ رکھا، وہو رب العرش العظیم. اور میں تعارف کراؤں جس پر میں نے بھروسہ رکھا وہ کون ہے؟ وہ عرش عظیم کا رب ہے. تو اس کو آپ نہ 100 دفعہ صبح روزانہ پڑھ لیا کریں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت
وهو رب العرش العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله جزا الله عنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا لا حول حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم لا الہ الا اللہ 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 اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم اللہ رب العزت یہ جتنے بھی اللہ طلباء ہیں اور جتنے بھی احباب ہیں اللہ ان کے قلوب میں ہدایت کا نور داخل فرما دے کسی ایک کو بھی ضائع نہ فرما ان کو عشق الہی نصیب فرما عشق رسول عطا فرما حضور کی غلامی نصیب فرما سب کو کرونا وائرس سے حفاظت فرما اللہ ان کے قلب میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت سچی محبت داخل فرما اور مجازی محبتوں سے محفوظ فرما اللہ تعالیٰ جتنے بھی سامعین ہیں ان کو دین سے وابستہ نصیب فرما رضی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین سبحان